جب خالق تیرا رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی، سننے کے لیے دو کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور زبان بولنے اور چکھنے کے لیے تجھے زبان دی، سونگھنے کے لیے تجھے ناک دیا، اور چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اور ہضم کرنے کے لیے تجھے اللہ نے پیٹ دیا، اور اللہ رب العزت نے سارا تیرا قوم قبیلہ پیدا کیا، اور ہر چیز تیرے لیے پیدا کی. جب وہ تیرا خالق ہے، اب اس کا یہ حق ہے کہ تیرا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہو، کیونکہ وہ تیرا خالق کیسا، اب تم اس کا عابد ہے، وہ تیرا معبود ہے. تیرا سر جھکے اس کے سامنے، تیری جبی جھکے تو اس کے آستانے پر، تیرے جانور ذبح کیے جائیں تو اس کے آستانے پر، تو مدد مانگے تو اس سے. کیوں؟ کیونکہ وہ غنی ہے اور تو محتاج ہے. ہر طرح کی عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی، کیونکہ وہ خالق ہے تو مخلوق ہے. تبھی کہ تو عابد بن گیا اور وہ معبود بن گیا. اور اب اگر تجھے پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے، دکھڑا رونا ہے پریشانیوں کا، غموں کا، کوئی چاہیے تو جب بھی ہاتھ پھیلانے ہیں اس کے آگے پھیلانے ہیں جو محتاج نہیں ہے، جو غنی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. سارے انسان فقیر ہے، صرف غنی ہے تو اللہ. اس لیے جب بھی ہاتھ پھیلانے تو اس کے سامنے پھیلاؤ جو غنی ہے. تو اب آؤ ذرا تھوڑا سا جنوں کو بھی ٹچ کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ زاریات میں، قرآن کی 51 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انس کو، یعنی کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے اللہ نے، دیکھو جو پہلا لفظ لے کر کے اللہ آئے ہیں وہ جن ہے، اور دوسرا لفظ انس ہے. انسانوں کی پیدائش سے پہلے، انسانوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے جنوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ اس آیت میں پیدائش کا حوالہ دیا گیا. اللہ فرما رہے وما خلقت الجن والانس، اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو. پیدائش کے حوالے سے جب بات آئی تو اللہ نے جنوں کو پہلے رکھا، انسانوں کو بعد میں. معلوم ہوا کہ انسانوں سے پہلے جن پیدا کیے گئے تھے. آؤ ذرا ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ رحمان ہے، قرآن کی 55 نمبر کی صورت ہے، اس کے آیت نمبر 14 اور 15. فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان کو ہم نے سخت مٹی جیسے ٹھیکری اس سے پیدا کیا، اور جنوں کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اس آیت کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلم شریف کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 7495 ہے. حدیث کی راویہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یوں ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جو قرآن میں بیان ہوا ہے یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا گیا. معلوم ہوا جس طرح اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کی پیدائش ہم سے پہلے ہوئی ہے. جس طرح ہم شریعت کے مکلف ہیں اس پر عمل کرنے کے، بالکل اسی طرح جن بھی شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں. جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح جن کھاتے اور پیتے ہیں. آؤ ذرا دلیل کے طور پر یہ حدیث سامنے رکھ لیں. اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جن موجود ہیں، جنوں کے وجود کے اوپر کہ جن موجود ہیں اور ان کے وجود کو ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اور ذرا حدیث دیکھ لیں، ابن ماجہ شریف ہے، کتاب الطہارت ہے، حدیث نمبر 314 ہے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یوں ہے، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل خلاء ائتنی بثلاثه احجار فاتيته بحجرين وروثه فلاخذ الحجرين والقى روثه قال هي رجس
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، آپ نے فرمایا کہ 3 پتھر لے کر کے آؤ. فرمایا میں 2 پتھر لے آیا اور 1 گوبر لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کو پھینک دیا. فرمایا یہ رجس ہے اور یہ شیاطین کی خوراک ہے. تو لہذا معلوم ہوا جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طرح جن بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جیسے ہم مکلف ہیں شریعت پر عمل کرنے کے، ویسے وہ بھی مکلف ہیں شریعت پر عمل کرنے. جہاں تک سائنس کی بات ہے کہ سائنس جنوں کے وجود کو کیا تسلیم کرتی ہے، بھائیو سائنس صرف اس بات کو تسلیم کرتی ہے جو بات لیب میں، لیبارٹری میں جو ثابت ہو جائے صرف اس کو مانتے ہیں سائنس. لیکن یہاں میں ورنسی کی کتاب ہے دا کیمیکل ورلڈ، اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں سلیکون ایک عنصر ہے، اگر سلیکون کے اندر سلفر، فلورین اور گندھک کو ملا کر کے کوئی چیز بنائی جائے، کوئی مخلوق بنائی جائے، تو اس کے اندر پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مخلوق نظر نہیں آئے گی. دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ جس شکل میں چاہے اس شکل میں ڈل سکتی ہے. تو لہذا دا کیمیکل ورلڈ کا حوالہ دینے کے بعد یہ تو انسان ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے جو کن کہتا ہے، جس کو کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں ہے. آؤ ذرا یہ تو انسان اور جن کے اوپر تبصرہ ہو گیا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہے؟ لفی خسر. اللہ کہتا ہے زمانے کی قسم کھانے کے بعد فرمایا سارے کے سارے انسان، بیچ میں جنوں کو بھی رکھ لیں، سارے کے سارے انسان اور جن اللہ فرماتے خسارے میں ہیں. خسارے میں ہیں. عربی کا طالب علم جانتا ہے، اور جو عربی کے اوپر تھوڑا بہت اپنی گرفت رکھتا ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ انسان گاٹا اٹھانے والا ہے، یہ نہیں کہا. سنیے بہت غور سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان خسارہ اٹھانے والا ہے، نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اٹھانے والا اور میں بہت فرق ہے. اللہ نے فی استعمال کیا ہے، فی ظرفیت کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اس کو ایک تمثیل سے سمجھو. آپ ایک پانی کا گلاس لے لیں، بھرا ہوا گلاس ہو، آپ سامنے رکھیں، اس میں ایک چھوٹا سا کنکر پتھر لے پھینک دیں. اب یہ جو پانی میں آپ نے پتھر پھینکا ہے چھوٹا سا، میں پوچھوں کہ یہ پتھر کس میں ہے تو آپ کہیں گے پانی میں. جب پتھر پانی میں ہے تو اس کے چاروں طرف کیا ہے؟ پانی، نیچے اور اوپر پانی. تو اللہ فرماتی ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان چاروں طرف خسارے میں ہے، حتیٰ کہ اوپر اور نیچے سے خسارے میں ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے. اس پہ غور کرنے سے کتنے ہیرے اور موتی جواہرات انسان کو ملتے ہیں. اللہ کہتا بے شک ہر انسان خسارے میں، چاروں طرف خسارے میں ڈوبا ہوا ہے.